الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم۔ ایک بار عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج عرس حضور تاج الشریعہ کے طور پر ہم لوگ یہاں حاضر ہیں۔ کورونا کے حملے اور اس کی ہیبت کی وجہ سے کہیں آنا اور جانا بھی مشکل ہو گیا، ورنہ ہم لوگ آج بریلی شریف میں بارگاہ تاج الشریعہ میں حاضر ہوتے اور وہاں پر اپنا نذرانہ عقیدت جو کچھ ہوتا پیش کرتے۔ چند جملے اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان بچپن ہی سے ان کے اندر آثار بزرگی پائے جاتے تھے، اور جب آپ اس منزل پر آئے کہ علوم و فنون کا خزینہ ان کے سینے میں جمع ہو گیا اور علم لدنی سے بھی وہ مالا مال ہوئے، حضور سیدی و مرشدی آقا نعمت حضرت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک تحریر کے ذریعے آپ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضرت کے قلم سے وہ تحریر جو تھی اس کو میں نے خود اپنی نگاہ سے پڑھا، اور میں حضرت کی تحریر کو خوب اچھی طرح پہچانتا تھا، تو میں نے اس کو بھی تنقیدی نگاہ سے دیکھ کر کے پورے طور پر حضرت کی تحریر کے مطابق پایا۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمت والرضوان کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی اگر تعریف کا جملہ بولتے تھے تو اسی وقت بولتے جبکہ حقیقت میں اس کے اندر وہ بات پائی جاتی۔ آپ مبالغہ آرائی اور خلاف واقعہ باتوں سے بالکل محفوظ تھے، اور آپ کے اندر کسی قسم کی نمائش یا کسی شخص کی رعایت وغیرہ کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ یہ خوبی سرکار مفتی اعظم کی۔ اب اتنی احتیاط کے باوجود آپ اگر کسی کو اپنا قائم مقام بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر سرکار مفتی اعظم کے جلوے پورے طور پر موجود ہیں، اور خود حضرت
تاج الشریعہ اپنے ایک شعر میں یوں فرماتے ہیں، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، کہ اختر چمک رہا ہے ہزار آنکھوں میں، کہ اختر چمک رہا ہے ہزار آنکھوں میں۔ اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ خود حضرت تاج الشریعہ بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ میرے اندر جو کمالات ہیں یہ سرکار مفتی اعظم کی جلوہ گری ہے اور انہی کے فیوض و برکات ہیں، اور میں نے خود ان کے اندر یہ خوبی محسوس کی۔ الحمدللہ میں نے آپ سے سرکار مفتی اعظم کی وفات جب ہوئی اس کے دوسرے دن عرض کیا، حضرت آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، الحمدللہ حضور مفتی اعظم کے فیضان سے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے قدموں پر دنیا گر رہی، اور چنانچہ زندگی جب تک ظاہری زندگی آپ کی ساتھ دیتی گئی اس وقت تک لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے قدموں میں آتے اور برکات کا خزانہ لے کر جاتے تھے۔ ہیبت حق است صاحب دلق نیست، یہ شان تھی آپ کی کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کو لب کشائی کی جرأت نہ ہوا کرتی تھی۔ یہ کون سی ہیبت ہے؟ اور جب علمی بحثیں چھڑتی تو وہ آپ سب کی بحثیں پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے، مگر بولتے اسی وقت جب بولنے کا وقت آ جاتا اور دو ہی تین جملوں کے اندر اپنا ما فی الضمیر اس انداز میں پیش کر دیتے کہ جو قابل اعتراض باتیں پہلے لوگوں سے ہو چکی سب کا جواب بھی ہو جائے اور حق کا ایضاح بھی ہو جائے۔ الحمدللہ یہ حضور تاج الشریعہ کے اندر اس طرح کے کمالات تھے۔ میں نے آپ کا بچپن بھی دیکھا ہے، کیونکہ عمر میں تقریباً 8 سال میری عمر زیادہ ہے، اور بڑے تو وہی ہیں مگر عمر 8 سال میری ان سے زیادہ رہی، تو میں نے آپ کا بچپن بھی دیکھا، اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھی وہ اس وقت میں گھر میں عام طور سے جایا کرتا تھا تو آپ کو گود میں بھی اٹھاتا تھا، تو یہ حضرت تاج الشریعہ کا وہ بچپنا بھی دیکھا۔ تو آپ کا عام بچوں سے آپ کا معاملہ اب سوچتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بالکل الگ تھلگ تھا، اور شور شرابہ اور اس طریقے سے کہ کسی بھی چمکتی چیز کی طرف لپکیں، یہ وہ بچوں میں جو بے عقلی ہوا کرتی وہ نہیں تھی، الحمدللہ۔ اور پھر جب ابھی آپ ازہر گئے نہیں تھے، میں کبھی کبھی بریلی شریف حاضر ہوتا، ان کو خبر ہوتی تو ضرور اپنے گھر سے سرکار مفتی اعظم کے گھر میں آتے اور مجھ سے کہتے ایک تازہ نعت شریف تیار کی ہے میں نے، آپ ضرور اس کو سنیے، اور مجھے سناتے۔ اس وقت ان کی نعتوں میں
وہ کمال نظر آتا جو مجھے ہوئے شاعروں کی نعت میں بھی نہیں ہوتا. یہ خوبیاں ان کے اندر تھیں. ان کی نعتوں کا یہ حال کہ جب ازہر سے پڑھ کر آپ تشریف لائے واپس، تو میں نے ایک روز پوچھا کہ حضرت ایک بات مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ کہ ہاں پوچھیے، ضرور پوچھیے. میں نے کہا کہ کیا آپ مصر میں جب ازہر کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ شاعری کرتے تھے؟ کہاں اس وقت میں عموماً عربی شاعری کرتا تھا. تو میں نے عرض کی کہ وہ عربوں نے آپ کی شاعری سنی؟ کہ ہاں عربوں نے بھی، میرے جو اساتذہ تھے ان لوگوں نے بھی سنی، اور سننے کے بعد یہ کہا کہ یہ تو کسی عرب کے ماہر شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے. آپ اگر کسی دیوار کے پیچھے بیٹھ کر سنائیں تو دور سے سننے والا یہی سمجھے گا کہ یہ کوئی عرب کا شاندار مجھا ہوا شاعر یہ کلام پیش کر رہا. تو اب پھر میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہرارے میں، کہ ہرارے یا زمبابوے کا مرکزی شہر ہے، وہاں پر کانفرنس ہو رہی تھی عرس اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں. جب آپ کرسی خطابت پر جلوہ بار ہوئے تو آپ نے اپنی ایک حمد و نعت شروع کی. اللہ 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 مالی رب الا ہو. اب یہ پوری نعت آپ نے سنائی. عرب یہ ازہر کے ایک مبعوث، یعنی بڑے بڑے کچھ علماء مختلف شہروں میں یونیورسٹی کی طرف سے عربی اور دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجے جاتے تھے. تو وہ بھی وہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے. سنا، جھومنے لگے. اور پھر جب تقریر وغیرہ سے فارغ ہو کر حضرت اسٹیج پر بیٹھے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اکتب حاضل نظم لی، یہ آپ کی جو نظم ہے یہ میرے لیے لکھ دیجئے. بہت شاندار. میں تو نہیں سمجھ پاتا کہ آپ ہندی شاعر ہیں، مگر اب دیکھا کہ عربی شاعروں پر بھی آپ بھاری ہو جایا کرتے. سبحان اللہ، یہ حضرت کی شان تھی. تو یہ تو ایک شاعری ہے. آپ عربی، انگریزی اور فارسی، اردو، ان سب زبانوں میں بہت ہی فصاحت کے ساتھ آپ شاعری فرماتے، اور نعت شریف اسی انداز میں آپ کی ہوتی تھی. الحمدللہ. پھر آپ کی خوبیاں میں کیا بتاؤں، ابھی تو وقت کم ہے، اس لیے اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں. اور یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے بڑے بڑے لوگ بونے نظر آیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضل و کمال عطا فرمایا تھا. اور بے ساختہ میرے مرتبے کے یا مجھ سے اونچے مرتبے کے لوگ جب مصافحہ کرتے تو ضرور دست بوسی ان کی کیا کرتے تھے. یہ سب کیوں تھا؟ یہ اللہ تعالی نے ان کو اسی کام کے لیے نوازا. میں نے صاف انداز میں یورپ میں بھی اور ہندوستان میں بھی کئی تقریروں میں یہ اعلان کیا کہ آج وقت مختصر ہے، اس لیے آپ
کسی چیز کا انتظار نہ کریں، جن کو اعلی حضرت کا فیض لینا ہے فوراً آپ کے دامن سے وابستہ ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ آج اگر دنیا میں کوئی اعلی حضرت کے فیوز و برکات، ان کے علم و حکمت، ان کے زہد و تقوی اور ان کی فیض رسانی کا کوئی وارث ہے تو سچے وارث حضرت تاج الشریعہ، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ میں نے خود حافظ ملت فرما رہے تھے، میں نے عرض کی ایک سفر سے واپسی جب حضرت کی ہوئی کہ کہاں تشریف لے گئے، تو تشریف لے گئے تھے آپ، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کلکتہ گیا تھا، حاجی عباس کے گھر نے نیا گھر بنایا، اس کا افتتاح تھا، اور علامہ اختر رضا خان ازہری بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو دیکھا، واقعی وہ بزرگ ہیں، وہ واقعی بزرگ ہیں۔ اب حافظ ملت اگر یہ سند کسی کو دے دیں تو ان کی اس سند سے بھی زیادہ بھاری ہے جو فضیلت کی سند لوگوں کو تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔